مودی کے ہندوستان میں انسانی اسمگلنگ عروج پر بھارتی جریدے کے مطابق بھارت میں 3000 غیر قانونی ایجنسیاں ہیں جن کے ایجنٹ سوشل میڈیا پر لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ 2020 سے اب تک ہندوستانی باشندوں کے ملک سے غیر قانونی طور پر فرار ہونے کے 680 کیسز رپورٹ۔ 2023 میں ہندوستانیوں نے امریکہ میں بھی غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کی۔ 21 دسمبر کو فرانسیسی حکام اور پولیس نے 300 افراد کو غیر قانونی منتقلی کا ناکام بنایا۔ فرانسیسی حکام کے مطابق بھارتی مسافروں کو وسطی امریکہ پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر امریکہ یا کینیڈا میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاک فضائیہ کی انڈکشن اینڈ آپریشنلائزیشن تقریب میں خطاب، خود انحصاری اور انسانی وسائل کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ جنرل عاصم منیر نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی متحرک قیادت کو سراہا۔ جدید ترین ویپن سسٹمز کی شمولیت پر پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کی بھی تعریف۔ تقریب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کو ایک طاقتور نیکسٹ جنریشن فضائیہ بنانے کے ویژن پر بھی روشنی ڈالی۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا یا پارلیمنٹ کی قانون سازی؟ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی سے متعلق اہم کیس کی سماعت کل پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں عدالت نے سوال اٹھایا کہ کسی شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کے بعد کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس کے سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے۔ ایک آئینی مسئلہ ہے جس کو ایک ہی بار حل کرنے جا رہے ہیں۔ نیب کو نااہلی کی 10 سالہ مدت بحال کرنے کی درخواست پر فوری ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل 4 جنوری کو مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، پرسوں مرکزی اپیل کے ساتھ یہ متفرق درخواست سنیں گے، پھر فیصلہ کریں گے۔ نیب پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا ابھی الیکشن کمیشن کے معاملات چل رہے ہیں، سنگل بینچ کا فیصلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل دائر کرنے کی آج آخری تاریخ بھی ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس میں کہا وہ ہمارا معاملہ نہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان بلہ رہے گا یا نہیں؟ پی ٹی آئی کی درخواست پر حتمی فیصلے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ یک طرفہ کارروائی ہے۔ الیکشن کمیشن بنیادی فریق ہے جس کو نہیں سنا گیا۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کو سنا جو حکومتی نمائندے ہیں۔ اس سے قبل عدالت نے کمیشن کے وکیل کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ ہم پارلیمان کو قانون سازی کا حکم نہیں دے سکتے، سمجھتے ہیں ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان کے لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کے خلاف کیس کی سماعت میں ریمارکس، کہا لاپتہ افراد کیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ کیس سنجیدہ نوعیت کا ہے، مسنگ پرسنز کا مسئلہ حقیقی ہے، اس کو حل ہونا چاہیے۔ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ آج کی سماعت پر اٹارنی جنرل طلب۔ فیض حمید پھر پیش نہ ہوئے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا۔ فیض حمید گزشتہ طلبی پر بھی دھرنا کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے۔ شہباز شریف کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے کمیشن نے آج طلب کر رکھا ہے۔ مانسہرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا ہے، وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں۔ نواز شریف ریٹرننگ افسر کے پاس خود حاضر نہیں ہوئے، کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ کاغذات نامزدگی فیصلوں کے خلاف مزید اپیلیں دائر۔ چاروں صوبوں میں سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی درخواستوں کی اپیلیٹ ٹریبیونلز میں سماعت۔ اپیلیں جمع کرانے کا عمل آج بھی جاری رہے گا۔
عام انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق نون لیگ کے بڑوں کی بیٹھک۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی شرکت۔ استحکام پاکستان پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات پر مزید مشاورت۔ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ایک سے زائد مضبوط لیگی امیدواروں والے حلقوں میں ٹکٹوں کی تقسیم کے تنازعات زیر غور آئے۔ اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹانا ہو یا نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہو یا ایون کہ اگر آپ نے قاسم کے ابا کو گرفتار کروانا ہو تو ہماری عدالتیں رات کے 12 بجے بھی کھول دی جاتی ہیں۔ یہ جو پورا کا پورا نظام عدل ہے اس پہ بڑے سنگین سوالات ہیں، اور جب تک اس نظام عدل کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، اس میں کسی کا ابا ہو یا کسی کی اماں ہو یا کسی کی باجی ہو یا وہ خود ہو، محفوظ رہنا مشکل ہے۔ یہی آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا یہ نظام، اور وہ چند رہنما اصول ہوتے ہیں آپ کے۔ مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ قاسم کے ابا جب خود وزیر اعظم تھے تو انہیں حمید کی اماں نظر نہیں آئی۔ جب یہ ریاست کے چند اداروں سے مستفید ہوئے تو انہیں والد کا درجہ دیا، مدد نہ ملنے پر سوتیلے باپ کا درجہ دیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں طلباء سے گفتگو۔ طلباء نے نگران وزیر اعظم سے سوال کیا، قاسم کے ابا کو ہٹانا تھا تو رات کو عدالتیں کھل گئی، نور مقدم جیسے کیس میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا یہ انصاف میں تاخیر کے مترادف نہیں؟ طلباء کے سوال پر نگران وزیر اعظم نے تالیاں بجائی، بولے پاکستان کے نظام عدل پر سنگین سوالات ہیں، سب کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے، ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ نون لیگ کے سینئر رہنما سرتاج عزیز 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ انتقال کی خبر سینئر لیگی رہنما احسن اقبال نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دی۔ سرتاج عزیز دیگر وزارتوں سمیت 2 بار وزیر خزانہ اور 2 بار وزیر خارجہ رہے۔ سرتاج عزیز نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا۔ 1945-46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کے لیے کام کرنے پر انہیں مجاہد پاکستان کا سرٹیفکیٹ بھی ملا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ پاکستان اور ستارہ خدمت سے بھی نوازے گئے۔ کراچی اسکیم 33 میں پرانے فرنیچر کی مارکیٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ نے بروقت کارروائی سے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، کولنگ کا عمل جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک خودکش بمبار سمیت 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں سرحد پر باڑ کو سبوتاژ کر رہی ہیں۔ امن مذاکرات کے دوران کالعدم TTP نے خود کو منظم کیا۔ افغان عبوری حکومت میں TTP کو اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع ملا۔ داعش بھی پاکستان میں پنجے گاڑ رہی ہے۔ ملک میں اب بھی 11.5 لاکھ غیر قانونی غیر ملکی مقیم ہے۔ وزارت داخلہ نے تحریری رپورٹ سینٹ میں جمع کرا دی۔ گزشتہ 2 سال میں دہشت گردی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ملک بھر میں دہشت گردی کے 1560 واقعات ہوئے۔ مئی 2022 سے اگست 2023 تک دہشت گردی کے واقعات میں 593 سیکیورٹی اہلکار جبکہ 263 شہری شہید ہوئے۔ پاکستان میں افغانستان سے لائے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت پھر منظر عام پر۔ TTP کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے۔ بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 31 دسمبر کو بھی خیبر پختونخوا ضلع باجوڑ میں پاک افغان سرحد پار کرنے والے 3 دہشت گردوں کو
سیکیورٹی فورسز نے جہنم واصل کیا۔ ان دہشت گردوں سے بھی امریکی ساختہ M4 کاربین اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔ 29 دسمبر کو بھی ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں سے M4 کاربین اور AK-47 سمیت گولہ بارود برآمد ہوا تھا۔ لیاری میں خوف کی علامت سمجھے جانے والا گینگ وار کا کرندہ مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم لیاری گینگ وار کا انتہائی مطلوب اور شفاق دہشت گرد تھا۔ دہشت گرد نے لیاری میں متعدد ٹارچر سیل بنا کر خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا۔ ملزم 30 سے زائد انتہائی سنگین وارداتوں میں ملوث ہے۔ ملزم نے 2012 میں لیاری گینگ وار کے 3 کارندوں کی لاشوں کو سفاکیت سے آگ لگائی۔ کلات میں جوڈیشل لاک اپ سے 6 خطرناک قیدی فرار۔ پولیس کے مطابق فرار قیدیوں میں 302 کے قیدی بھی شامل۔ پولیس نے شہر کی ناکہ بندی کر کے فرار قیدیوں کی تلاش شروع کر دی۔ فرار ہونے والے قیدیوں میں محمد عارف، عبد القیوم، نصیر احمد، نبی بخش، محمد اسماعیل اور عبد الحفیظ شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 6 لاشیں ملی ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تمام افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ تعلق پنجاب سے ہے۔ مقتولین کی میر علی بازار میں ہیئر کٹنگ کی دکانیں تھیں۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوئٹہ میں لڑکیوں کی نازیبا ویڈیو بنانے کا کیس۔ سیشن کورٹ نے 2 ملزموں کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ٹرائل کورٹ کا ناقص فیصلہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ 7 نے گزشتہ سال 11 اکتوبر کو نازیبا ویڈیو بنانے کے مقدمے کا فیصلہ سنایا تھا۔ عدالت نے اسکینڈل کے 2 مرکزی کرداروں ہدایت اللہ اور خلیل کو 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ پنجاب حکومت کا اسموگ میں کمی کے لیے ایک بار پھر مصنوعی بارش برسانے کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی ٹیم مطلوبہ بادل آتے ہی مصنوعی بارش برسائے گی۔ پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش کا لاہور میں کامیاب تجربہ کیا گیا اور ایئر کوالٹی لیول کئی روز 200 سے نیچے رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لاہور میں مصنوعی بارش کرنے والی متحدہ عرب امارات کے محکمہ موسمیات کی کلاؤڈ سیڈنگ ٹیم کے سربراہ احمد الکمال کی سربراہی میں وفد سے ملاقات۔ محسن نقوی نے شکریہ ادا کیا۔ پنجاب میں رفتار اور معیار کے ساتھ ایک اور عوامی منصوبہ مکمل۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مسلسل مانیٹرنگ اور دوروں سے PIC کی ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن کا 99% کام مکمل۔ گراؤنڈ فلور جلد مریضوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ محسن نقوی کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی آمد اپ گریڈ ہونے والی ایمرجنسی کا تفصیلی دورہ کیا۔ اور پاکستانی اداکار جنید خان کی بالی ووڈ اداکارہ امیشا پٹیل کے ساتھ نیو ایئر پارٹی کی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں انہیں اسٹیج پر رقص میں مصروف امیشا پٹیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ جنید خان نے پارٹی میں موجود لوگوں کے ساتھ سیلفی بھی بنوائی۔ سوشل میڈیا پر کسی نے جنید کی تعریف کی تو کچھ صارفین نے تنقید کے نشتر برسائے۔